اچھا سر، ایک اور چیز جو کابینہ کا ذکر ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، پچھلے دن خبر آئی کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے، خان صاحب نے کوئی نام دیے لیکن پھر بعد میں کوئی نام سامنے نہیں آئے. کیا خان صاحب نے کہا تھا کہ مزید وزراء کو ایڈ کیا جائے؟ جی بالکل، خان صاحب نے پیغام بھجوایا تیمور تھا. جھگڑا صاحب کا نام کوٹ ہوا میڈیا کے اندر، کیا انہوں نے کہا یہ خان صاحب نے؟ خان صاحب نے پیغام بھجوایا تھا اور اس کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس میں پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ظاہری بات ہے ہم نے پچھلی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے ہر ایک کی، کیونکہ میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ 350 ارب کے لگ بھگ جو جنریٹ ہوا ہے اس صوبے میں، اور اس صوبے کے اندر یہ گنجائش موجود تھی. اس سے پہلے بے شک ہماری حکومتیں تھیں. میں کبھی بھی اپنی اس چیز سے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لوں گا جو ٹھیک نہیں ہے. تو آخر اس وقت یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آخر یہ جو جب میں آیا تو صوبے کے اوپر 762 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا تھا. تو یہ قرضے کنہوں نے لیے، کیوں لیے، اور وہ کیسی چیزوں میں استعمال کیے کہ جن سے ریونیو نہیں بڑھا، الٹا ایک صوبہ مقروض ہو رہا تھا. تو ان سب چیزوں کو میں نے دیکھ رہے ہیں چیف ایگزیکٹو. تو اس میں خان صاحب سے میری بات ہوئی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ہماری انٹرنل کمیٹی بنی ہے، خان صاحب نے بنائی ہے. تو ہم ایسے جتنے بھی نام ہیں آلریڈی بھی ہم نے 1 سال کی پرفارمنس کے بعد ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں پرفارمنس کی اپنے منسٹریز کے اندر بھی، کیونکہ ٹیم ورک سے ہی سب کچھ ہوا ہے. اور ساتھ میں اگر کوئی اور بھی ایسے نام ہیں تو کچھ اور نام بھی ڈسکس ہوئے خان صاحب سے، تو کمیٹی کو ہم نے دیے ہیں اور کمیٹی نے ان کو پھر آگے سے ان کی پچھلی پرفارمنس کے اوپر کویسچن ٹائپ بھیجا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. پھر جو کمیٹی کلیئر کرے گی پھر خان صاحب کے سامنے آئیں گے، پھر جو خان صاحب کہیں گے. تو ماضی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائنانس منسٹر تھے ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی، جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا اگر قرضہ چڑھا ہوا تھا. ابھی تو آپ سرپلس میں ہیں اس وقت. سر جب مجھے یہ بتائے نا کہ اس وقت 250 بلین اس سسٹم میں سے میں نے ڈائریکٹ بغیر ٹیکس لگائے مزید جو جنریٹ کی ہے، پہلے پیسے کہاں جا رہے تھے؟ پھر پر حکومت تو سر آپ کی تھی نا. یہ تو ہو رہا ہماری حکومت، تو کیا میں اپنی غلط بات کو ڈیفینڈ کروں گا؟ میں کیوں غلط چیز کو ڈیفینڈ کروں؟ میں کبھی بھی غلط چیز ڈیفینڈ نہیں کروں گا. دوسری بات، پچھلی ہماری گورنمنٹ میں پینشن اکاؤنٹ جو کہ امانت ہوتی ہے پینشنرز کی، اسے 36 ارب روپے نکالا گیا، باوجود اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری تھی، ہمیں پرابلم بھی نہیں تھی کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. جس طرح بھی مجھے بڑی پرابلم ہے، مجھے اے آئی پی کے 9 مہینے سے پیسے نہیں ملے، لیکن میں پھر بھی آئی پی کا ڈی ڈی پی والا پیسوں میں سے اس کو بھی چلا رہا ہوں جو انہوں نے دے رہے ہیں بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ میں نے کام نہیں روکنا. پہلے بھی مرڈی میں ایشوز ہیں تو اس میں نے 40 ارب ڈال دیا ہے. ابھی 50 ارب روپے میں نے قرضہ بھی اتار دیا ہے. 762 ارب تھا، میں نے اس کو 50 ارب روپے قرضہ اتار دیا ہے. ساتھ میں ہماری ریگولر قسطیں سے جاتی ہے وہ تو ویسے بھی جا رہی ہیں، وہ تو ویسے ہی کٹ جاتی ہے، وہ میں اس کا کریڈٹ نہیں لیتا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ڈائریکٹ کٹ جاتی ہیں. اس کے علاوہ 30 بلین کا میں نے ایک انڈومنٹ ڈیپٹ اکاؤنٹ بنایا ہے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے. اس کو میں انشاءاللہ جون تک 50 ارب تک لے کے جاؤں گا اور اس سے آگے جا کر انشاءاللہ میں اس کو 150 ارب تک لے کے جاؤں گا. تو اب یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں ہوئی اور یہ لوگ جو موجود تھے ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی تو ناراض کوئی ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے. میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں وہ چیز کروں گا، اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، عمران خان نے مجھے اس کا موقع دیا ہے، میں وہ کام کروں گا جو میرے حساب سے ٹھیک ہے. اور اللہ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو میں پورا ڈیلیور کروں گا، کیونکہ میں اس عوام کو بھی جواب دے ہوں، اللہ کو بھی جواب دے ہوں، اپنے آپ کو بھی جواب دے ہوں. اچھا سر، اگر تحریک انصاف مولانا کے ساتھ چلتی ہے تو پھر آپ کی لوکل پالیٹکس اس کے اوپر حاوی آ جائے گی، آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، یا آپ مولانا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، یہ اچھا کویسچن ہے. یہ ایسے ایک ریومر بنا ہوا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور میرے کچھ اختلافات کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میں مولانا صاحب کے کوئی خلاف ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی مولانا صاحب سے بات چیت شروع ہوئی مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے بالکل کھلے دل سے کہا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. اگر وہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ایگزیکٹ ورڈ سے. پھر جب مولانا صاحب نے بیچ میں تقریباً مہینہ پہلے کہا کہ جی میرے شرائط میں ایک شرط تھی کہ جی علی امین کے ساتھ میرے معاملات طے کیے جائیں، تو میں نے کھلے دل سے پیغام بھجوایا کہ جی بالکل جو معاملات ہیں آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ، معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، ایک جب بڑا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے چھوٹے ذہن کا آدمی ہوں یا اتنا چھوٹا کوئی پالیٹیشین ہوں کہ میں ان باتوں میں پڑھوں. میرے لیے عمران خان کی رہائی، اس ملک میں آئین کی بالادستی، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز، ڈیموکریسی، اس ملک کے آئین کی پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے. ہلکے الیکشن یہ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ ذکر ہوا، میڈیا کے اندر بھی ذکر ہوا، وہ آپ کے اور بشرا بی بی کے اختلافات تھے، اسپیشلی احتجاج کے اوپر. 24 تاریخ کو جب آپ پشاور سے چلے، آپ ان کو ساتھ نہیں لانا چاہتے تھے، ان کی وہاں پہ موجودگی سے آپ کے لیے حالات مشکل ہوئے. آپ ایگری کریں گے اس چیز سے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں لانا نہیں چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام آیا تھا کہ بشرا بی بی پالیٹکس پہ ان چیزوں میں عمران ایسا پیغام لائے تھے کہ جی وہ جو ہے وہ اس پہ ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. اس کے بعد جب کوئی پلان تھا بھی نہیں، صبح جب میں نکل رہا تھا بشرا بی بی نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ آگے لڑائی جھگڑا بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو کہ میں نے خود فرنٹ پہ خود آگے لیڈ کرنا ہوتا ہے، خود ٹھہرنا ہوتا ہے ساتھ.
تو میرے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری مجھے لگ رہی تھی کہ میرے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، عمران خان کی عزت، عمران خان کی بیوی ساتھ ہو میرے، تو ظاہری بات ہے میں تو ادھر پھنس جاؤں گا، اور وہی ہوا میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے ضرور کہا، پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، تو میرا میاں ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساتھ گئی۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ اوور انگیج ہو گیا وہاں پر، کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں پھنس گیا، اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ مجھے رہنا تھا، ان کو میں نے پروٹیکٹ کرنا تھا، اور جو وہاں پہ حالات بنے، جس طرح کے حالات بنے آپ نے دیکھا کہ مجھے بشرا بی بی کے ساتھ رہنا پڑا، اور آخر تک میں رہا بھی صحیح۔ کیا بشرا بی بی یہ بھی کلیئر سیاست میں مداخلت کرتی تھی خیبر پختونخوا؟ نہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے ایسا۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، کوئی بندہ بھی میرے سامنے آ کے بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں اور بشرا بی بی along with my security and few people we were the last one on ڈی چوک، اس سے پہلے سب لوگ جا چکے تھے، اور اس کے بعد بھی اب ڈی چوک پہ تھے، اور پھر ڈی چوک سے واپس آ کے پھر بھی ہم وہیں پہ رہے اور we were the last one۔ لیکن وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے حرکت شروع کر دی تھی اور اس طریقے سے گولیاں ڈائریکٹ مار رہے تھے، تو اس کے بعد مجھے بشرا بی بی کو نکالنا تھا، اور میں نے بشرا بی بی کو وہاں سے نکالا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ، خدا نہ خواستہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو جاتا، یا بشرا بی بی گرفتار ہو جاتی یا اغوا ہو جاتی وہاں مجھ سے، تو میں اپنے صوبے کو کیا منہ دکھاتا، اپنے مطلب ہے اپنے آپ کو کیا منہ دکھاتا، عمران خان کو کیا منہ دکھاتا۔ اچھا سر، یہ جو آپ ترقی ضرور ہوئی ہے، ٹھیک، لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تو ساتھ تھا نا، آخر تک تھا، ٹھیک ہے، یہ باقی کہاں تھے؟ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں تھے؟ عمران خان کی بیوی کو چھوڑے کہاں چلے گئے تھے؟ عمران خان کی عزت کو چھوڑے کہاں چلے گئے تھے؟ اگر میں نے یہ سوال اٹھائے، یہ منہ دکھانے کے نہیں ہوں گے، یہ جو بیٹھ کے ٹو کر رہے ہیں نا، یا ٹو کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کی عزت کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ عمران خان کی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں تو آخری دم تک کھڑا رہا ہوں ساتھ، آخری دم تک، جب تک بشرا بی بی کہا یہاں رہنا ہے میں نے کہا رہنا ہے۔ لیکن یہ بتاؤں، پوری قوم بتا دوں آج، مجھے بشرا بی بی نے کہا جب ڈی چوک کے اوپر ہمارے پہ فل حملہ ہوا تو مجھے بشرا بی بی نے کہا کہ میں نہیں جا سکتی، بہادر عورت ہے، آپ جائیں، آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں جا نہیں سکتا۔ میں نے اپنی قوم کو، اپنے صوبے کو، عمران خان کو، اپنی ضمیر کو، اپنی نسل کو میں منہ نہیں دکھا سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب بشرا بی بی نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہے اور یہ ان کے لوگ ہیں اور ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ٹھیک، اس کے بعد گاڑی میں 2 گواہ موجود تھے، اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے اسکیپ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، وفاقی حکومت نے جو کچھ کیا 26 نومبر کو، آپ مختلف الزامات لگاتے ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں پولیس آئی، آپ لوگوں کی گاڑیاں پکڑی، آپ کی گاڑیاں توڑی، خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی، آپ لوگوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، محسن نقوی ہو جائیں، آج اسلام آباد ہو جائیں، آپ کہتے تو رہے لیکن قانونی کارروائی آپ نے کوئی نہیں، کیونکہ ایک درخواست بھی نہیں دی کسی پرچہ درج کرنے کی۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، ہمارا کیس چل رہا ہے، ہمارا کیس فقیری صاحب ہمارا لڑ رہے ہیں کیس، ہم نے کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا جی کہ اس طریقے سے حملہ اس طریقے سے ہوئے، اور پھر ظاہری بات ہے یہ چونکہ اسلام آباد میں ہونا تھا، ایف آئی آر کون کر رہا تھا یہاں پہ؟ یہ کہاں ایف آئی آر کرتے ہیں؟ لیکن جو دھاوا انہوں نے بولا اس دھاوے کے اوپر ہمارا کیس چل رہا ہے ان کے ساتھ، اور اسی کیس کی بنیاد پہ ہی انفیل کیا گیا تھا پختونخوا ہاؤس۔ اچھا میرے پاس ایک منٹ ہے آخری، سر آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے کوئی؟ آپ بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں صوبے کی، آپ کی پرفارمنس کوئی نظر نہیں آ رہی ٹک ٹاک پہ، دیکھیں نا باقی صوبوں سے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں ٹک ٹاک پہ بلیو نہیں کرتا، 1 منٹ ہے، میں 30 سیکنڈ بتاتا ہوں آپ کو 3 چیزیں، آئیں مقابلہ کر لیں۔ سرپلس میرا 169 بلین ہے اس وقت، میں صوبے میں اس سسٹم کے اندر بغیر ٹیکس بڑھائے بلکہ میں نے 1% ٹیکس کم کیا ہے، الحمدللہ 55% اور 50% میں نے اپنا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو انکریز کیا ہے۔ اس کے علاوہ 50 ارب میں نے قرضہ اتارا ہے، 30 ارب کا میں نے انڈومنٹ ڈیٹ فنڈ بنایا ہے۔ میں نے ابھی ٹرانسمیشن لائن پہلی دفعہ شروع کی ہے اپنے صوبے کی، جو میرے صوبے میں انٹرانسمیشن میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے گی، وہ کیا ہے۔ میں نے 40 ارب روپیہ اس پینشن اکاؤنٹ میں ڈالا ہے جو کہ نکالا جا چکا تھا۔ میں نے ماشاءاللہ فلاحی کاموں میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے چل رہے تھے اپنے ہائر ایجوکیشن کے اندر وظیفے جو ہوتے ہیں ہمارے اسکالرشپس، وہ ڈبل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایلیمنٹری میں بھی ڈبل ریٹ بھی ڈبل کیا ہے، سائز بھی ڈبل کیا ہے۔ اس کے بعد 72 ارب روپے میرے پہ ایسی لائبلٹی تھی جو سر پہ کھڑی تھی تنخواہ وغیرہ کی، وہ میں نے اتاری ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آ کے بات کریں، اس کے لیے ٹک ٹاک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کی میری ایک چیز ہے، میں ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر اور بڑی چیزیں ہیں۔ ڈیولپمنٹ میں اپنی ADP سے جتنا پیسہ رکھا گیا تھا اس سے 30 ارب میں زیادہ خرچ کیا۔